الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بھائیوں اور بزرگوں، یہ نکاح کی محفل ہے، نکاح کی مجلس ہے، اور نکاح عام حالات میں سنت ہے۔ سنت یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنتیں ہیں، ان میں سے ایک سنت نکاح کرنا بھی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا النکاح من سنتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح یہ میری سنت ہے۔ سنت کے معنی طریقہ، اور مسلمان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر آپ کے بتلائے ہوئے جو طریقے ہیں ان طریقوں سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے، انس ہونا چاہیے، تعلق ہونا چاہیے۔ حضور نے نکاح کیے بھی ہیں اور نکاح کروائے بھی۔ نکاح یہ بہت سادہ اور بہت سیدھا اور بہت سستا سماج میں جڑنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ نکاح کیوں کرتے ہیں؟ حدیث شریف میں اس کی وضاحت بھی فرمائی۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوان لوگوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جن لوگوں کے اندر نکاح کرنے کی طاقت ہے اس کو چاہیے کہ نکاح کرے۔ لیکن نکاح کیوں کرے؟ نکاح کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نگاہوں کو جھکانے میں اور نگاہ کی حفاظت کرنے میں نکاح بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، زنا کی بنیاد دیکھنے سے پڑتی۔ پہلے آدمی دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد جو ہے خواہش پیدا ہوتی ہے، اور خواہش پیدا ہونے کے بعد گناہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر آدمی ناجائز کام تک چلا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے نگاہ کی حفاظت کا بڑا حکم دیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی آپ ایمان والے مردوں اور عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھیں،
اور نگاہوں کے محفوظ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نگاہوں کو جھکا کے رکھنا، قدم پر اپنی نظر کا رکھنا۔ اگر چاروں طرف دیکھے گا تو چاروں طرف سے گناہ آئیں گے، یہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو گے تو نتیجتاً زنا اور گناہ جو ہے بڑا گناہ، زنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لہذا اس سے بچ جاؤ گا۔ اور اس سے بچنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ نکاح۔ جب آدمی کا نکاح ہو گیا غیر عورت کی طرف اس کی نظر نہیں جانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نکاح سے پہلے جانا چاہیے، نکاح سے پہلے احتیاط کرنا ہے، حفاظت کرنا ہے، بچا بچا کے رکھنا ہے۔ شہر میں گاڑیاں سامنے سے آتی ہیں تو ہم کیسے بچا بچا کر اپنی گاڑی نکالتے ہیں، اسی طریقے سے آنکھوں کو بچا بچا کر ناجائز اور غیر محرم عورتوں سے بچا کے رکھنا۔ کیا ہوگا؟ نکاح کے ذریعے سے نکاح کا جھکانا آسان ہو جائے گا۔ جب نگاہ کا جھکنا آسان ہو گیا تو بڑا گناہ جسے زنا کہتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما لیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ غض بصر نگاہوں کو جھکانے کے لیے بہترین عمل ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہوں کی حفاظت کا، دنیا میں بڑے گناہ اور دنیا میں زیادہ قتل جو واقع ہوتے ہیں وہ زنا کی وجہ سے ہوتے ہیں، لڑکیوں سے اور عورتوں سے ناجائز تعلقات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لڑکی سے جو غیر محرم ہے اس سے فون پر گفتگو کرنا یہ زبان کا زنا ہے، اور اس کی باتوں کا سننا یہ کانوں کا زنا ہے، اور بدکاری کرنا یہ شرمگاہ کا زنا ہے۔ اگر ہم نے اپنی زبانوں کو زنا سے محفوظ کر لیا، اپنی آنکھوں کو زنا سے محفوظ کر لیا، تو نتیجتاً شرمگاہوں کا جو گناہ ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دیں گے۔ لمبی تقریر کرنے کا کوئی منشا نہیں تھا، صرف اتنی سی بات عرض کرنی ہے کہ ہم نکاح میں یہ نیت کریں کہ اللہ ہم اس لیے نکاح کرتے ہیں کہ دو کام ہو جائے۔ ایک کام تو یہ کہ ہمارا نبی راضی ہو جائے، کیونکہ نبی راضی تو اللہ راضی، تو نبی کو راضی کرنے کے لیے نبی کی رضامندی والے کام کرنا، اور نبی کی رضامندی والے کاموں میں سے ایک کام نکاح ہے، یہ کر لیا۔ اور دوسری نیت یہ کرے کہ میں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے، اور اپنا جیون چرتر بالکل صاف ستھرا رکھنے کے لیے، داغ دھبوں سے اپنے دامن ایمان کو بچانے کے لیے نکاح کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ نکاح پر اللہ تعالی سنت ادا کرنے کا جو ثواب ہے وہ بھی عطا فرمائیں گے اور خیر فرمائیں گے۔ اللہ ہونے والے نکاح کو مبارک فرمائے، باعث خیر و برکت بنائے، اور نیک ذریت کے آنے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سید عزیز سید وزیر آپ ہیں، اجازت لی ہے آپ نے۔ سید سروری بیگم، عبد القادر ملباری صاحب، آپ گواہ ہیں۔
نور محمد ملباری صاحب، آپ بھی گواہ ہیں، اجازت لے لی گئی، وہ آپ نے دیکھ لیا، نکاح پڑھا دوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سید عزیز سید وزیر صاحب، آپ نے اپنی وکالت سے یہ دو گواہوں کی گواہی سے حاضرین مجلس کی موجودگی میں سید سروری بیگم بیٹی واجد بھائی کی 7,786 روپیہ نقد مہر اور کاشف یونس ملباری صاحب کے عقد اور نکاح میں دیا۔ اچھا جناب، آپ سنیں کہ جناب سید عزیز صاحب نے اپنی وکالت سے اور گواہوں کی گواہی سے اور مہر مذکور کے ہوتے ہوئے سید سروری بیگم کی ذات کو، جو بیٹی ہیں واجد صاحب کی، آپ کے عقد اور نکاح میں دیا۔ آپ نے انہیں اپنے نکاح میں قبول فرمایا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی الخیر۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم افتح لنا بالخیر واتمم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم الف بینہما کما الفت بین آدم وحواء علیہما الصلاۃ والسلام۔ اللہم الف بینہما کما الفت بین نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وازواج المطہرات امہات المومنین۔ اللہم الف بینہما کما الفت بین عبادک الصالحین وازواجہم الصالحات۔
اللہم افتح لنا بالخیر واتمم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، نکاح کو مبارک فرما، باعث خیر و برکت بنا، نیک ذریت کے آنے کا ذریعہ فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ خاندانوں میں محبت عطا فرما، ہر قسم کے جھگڑوں سے اور خلفشار سے اور انتشار سے محفوظ فرما۔ اے الہ العالمین، جو نکاح کے خواہش مند جوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کو مناسب رشتے عطا فرما، بدکاریوں سے، زنا سے، برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، نیکیوں کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔